بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قحط کا عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جب ہر طرح کی نصیحت سے باز نہ آئی، ہمیشہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے۔ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارش بند ہو گئی، فصل اور باغات جل گئے۔ پروردگار عالم جل جلالہ اتنا مہربان ہے کہ اس زمانے میں کفار بھی جب خانہ کعبہ میں جا کر التجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد بھی سن لیتا تھا۔ تو قوم عاد کے بڑے بڑے رئیس 70 آدمی قربانیاں لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ بارش کے واسطے دعا کے لیے یہ لوگ منزل قطع کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں معاویہ بن بکر کے گھر اترے۔ عرب کے لوگ مہمان نواز ہیں، وہاں طعام و شراب کی ضیافتیں شروع ہوئی۔ مجلس عیش و عشرت اور گانے بجانے میں اپنی قوم کی تکلیف بھول گئے۔ معاویہ بھی ہمیشہ کے مہمانوں سے تنگ آ گیا اور سوچنے لگا کہ اشاروں کنایوں سے سمجھاتا ہوں تو مجھے بخیل اور کنجوس سمجھیں گے۔ آخر گانے والوں کو ایک ایسی غزل سکھائی کہ جس کا مطلب اور ترجمہ یہ تھا کہ اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور برسات کی دعا سے کاہل ہو گئے ہو۔ جب عادیوں نے یہ غزل سنی تو ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد آ گئی، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اپنی غفلت پر نادم ہوئے۔ تو پھر تو رات دن دعا میں مشغول ہو گئے اور قربانیوں کے ذبح کرنے کا کام شروع کیا۔ ان میں ایک شخص مرثد بن سعد پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کا حضرت ہود علیہ السلام پر کامل یقین تھا، وہ بھی ان میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک حضرت ہود علیہ السلام کے کہنے پر نہ چلو گے اور خدا پر ایمان نہ لاؤ گے تو اپنے مدعا کو نہ پاؤ گے۔ ان لوگوں نے اس سے جدائی کی اور خدا کی جناب میں دعا شروع کی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے 3 ٹکڑے بادل کے ظاہر کیے، سفید، سیاہ اور سرخ، اور آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اختیار کرو۔ چونکہ سیاہ بادل سے عموماً بارش ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے سیاہ ٹکڑا اختیار کیا۔ سرخ و سفید بادل غائب ہو گئے۔ غیبی آواز آئی کہ یہ سیاہ ناگ ہے، باقی نہ چھوڑے گا قوم عاد کو۔ پروردگار عالم نے اس سیاہ بادل کو ملک عاد کی طرف روانہ کیا۔ جب عادیوں نے سیاہ بدلیوں کو دیکھا تو خوشی سے دھوم مچائی کہ اس باران سے ہماری امید کا باغ پر آب ہوگا اور تمنا کا درخت شاداب ہوگا۔ جب بادل آیا تو کافر حضرت ہود علیہ السلام سے تمسخر کرنے لگے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب الہی دیکھا تو 4000 مسلمان جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے لیے اپنی انگلی سے مدور دائرہ بنایا اور مسلمانوں کو اس دائرہ کے اندر بٹھایا اور فرمایا جو کوئی اس دائرے کے اندر رہے گا وہ قہر الہی سے بچ جائے گا۔ قوم عاد اس ابر کو دیکھ کر جمع ہوئے، اپنے اہل و عیال کو لے کر بادل کے نیچے گئے۔ پہلے تو اس باد سرسر نے ان کے مردوں اور عورتوں اور چوپایوں کو زمین سے اڑا کر آوارہ کیا اور نہایت زور سے زمین پر پٹخ پٹخ کر پارا پارا کر دیا۔ باقی ماندہ لوگ اس عذاب کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں پوشیدہ ہوئے۔ بعض تو دیواروں کے گرنے سے ہلاک کر دیا گیا اور بعض باہر بھاگ کر زانوں پر گر کر فنار ہوئے، اور مسلمانوں پر وہ قہر الہی کی ہوا نسیم معتدل بن گئی۔ قوم عاد مکانوں اور باغوں سمیت نیست و نابود ہوئے، اور جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے عادیوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا پس ہلاک کیا ہم نے ان کو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے، ترجمہ ان کے پیچھے لعنت پڑی، یعنی رحمت الہی اور برکتوں سے محرومی، اور قیامت کے دن بھی خبردار ہو جاؤ، عادی نافرمان ہوئے اپنے رب سے۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور میری اپیل ہے کہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لازماً پورا دیکھا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔